زاہدہ ہو بہو ماں کی تصویر تھی اور اس کی ماں شازیہ کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ جب ایک شادی کی تقریب میں نے زاہدہ کو دیکھا تو بے اختیار شازیہ کی جوانی یاد آ گئی۔ پہلے پہل جب وہ ہمارے محلے میں آئی تھی تو پڑوسن ہونے کے ناطے میں بھی اس کو دیکھتے گئی تھی۔ چاند سا مکھڑا، سندل سا بدن، دلہن بنی ہوئی سفید بگلے کی سی رنگت والی، نرم و نازک، پاؤں برابر برابر رکھے وہ چھپر کھٹ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ پیر تو ایسے تھے جیسے کبوتروں کی جوڑی ہو، مگر جلد ہی اس کے حسن کے چرچوں میں اسی کی آوارہ مزاجی کے رنگ بھی بھر گئے۔ آخری قیامت رنگ لے آئی اور ایک روز وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے ایک دولت مند دوست کے ساتھ بھاگ گئی۔ زاہدہ اسی ماں کی بیٹی تھی۔ 16-17 کا سن ہوا تو ایسا رنگ روپ نکالا کہ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح اسی کے گرد چکر لگانے لگے۔ ماں گھاگ عورت تھی، 4 شادیاں رچا چکی تھی، خوب دولت سمیٹی تھی۔ وہ کسی مالدار داماد کی تلاش میں تھی۔ بیٹی کو ایسے سنبھال کر رکھتی تھی جیسے کانچ کی گڑیا۔ اس بیٹی سے اس کے بڑے ارمان وابستہ تھے۔ اکلوتی بچی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ زاہدہ غلط ہاتھوں میں جائے۔ اس کی سخت نگرانی کرتی، تب بھی زاہدہ اس کو چکر دے گئی۔ کالج جاتے ہوئے راستے میں ایک نوجوان سے آنکھیں چار ہو گئی۔ وہ ایک مشہور دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ خاندانی رواج کے مطابق 9 عمری میں اپنی خاندان کی ایک لڑکی سے بیاہ ہو گیا تھا، 4 بچے بھی تھے، مگر پہلی نظر میں جو دیکھتا یہ گمان بھی نہ کرتا کہ عماد شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ ہوگا۔ وہ BA کا طالب علم لگتا تھا اور تھا بھی وہ طالب علم۔ بیوی بچے ماں باپ کے پاس گاؤں میں رہتے تھے، وہ خود کالج کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ زاہدہ سے عماد کی روز ملاقات رہتی تھی۔ پہلے کسی کو خبر نہ ہوئی، رفتہ رفتہ سبھی جان گئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متوالے ہو چکے ہیں۔ تبھی ان کی محبت عروج پر پہنچ گئی۔ اب نہ زاہدہ کو زمانے کا ڈر رہا، نہ عماد نے دنیا کی پرواہ کی۔ دونوں آزادانہ ملنے لگے۔ اڑتے اڑتے خبریں عماد کے گھر تک بھی پہنچنے لگی۔ باپ نے سوچا بیٹا دل بہلا رہا ہے، شادی کا بندھن تو مضبوط ہے، بچوں کی بیڑیاں بھی پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، ہم سے بغاوت کر کے بھاگ کر جائے گا بھی کہاں؟ سارے راستے تو بند ہیں، جب باغ اپنے ہاتھ میں ہے فکر کیسی؟ عماد کو زاہدہ سے واقعی محبت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دل میں خوف زدہ ضرور تھا کہ زاہدہ کو نہ اپنا سکا تو کیا ہوگا۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا۔ خاندانی بندشیں بڑی سخت تھی اور دل پر اختیار بھی تھا۔ وہ بہت سوچتا تو دماغ چکرانے لگتا، کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکتا تو زاہدہ کی زلفوں میں منہ چھپا کر ہر دکھ سے بے نیاز ہو جانے کی کوشش کرتا۔ اس کشمکش میں یہ بہت دور نکل گئے، البتہ وہ فاصلے نہ مٹ سکے جو سماج نے حائل کیے تھے۔ دنیا کی نظروں میں تو یہ اس وقت تک غیر تھے جب تک ایک دوسرے کے شرعی طور پر نہ ہو جاتے۔ زاہدہ پشیمان رہنے لگی اور اب تو کچھ زیادہ پریشان تھی۔ بار بار عماد سے پوچھتی، تم تو ہر بات کو کل پر ٹالتے جاتے ہو، مگر میری جان سولی پر ٹنگی ہے کہ کل کیا ہوگا؟ تم نے تاخیر کی تو میں زمانے کو کیا جواب دوں گی؟ اگر نکاح کر لینا تمہارے بس میں نہیں تو پھر مار ہی ڈالو مجھے کہ یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ عماد پریشان تھا، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، مشکل کیسے حل ہو، کچھ بھی اپنے بس میں نہ تھا۔ اگر باپ سخت مزاج نہ بھی ہوتا تو سارا خاندان ایک طرف تھا، پھر ایک بیوی کا ہی نہیں بچوں کا بھی سوال تھا۔ اس پر بھی وہ زاہدہ سے شادی کر لیتا، مگر خاندان کی مخالفت کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اور زاہدہ اب ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی کہ اس کا واحد حل صرف شادی ہی رہ گیا تھا۔ اب وہ شادی کے معاملے کو آج کل پر بھی نہ ٹال سکتا تھا۔ بہت سوچتے رہنے سے اس کا سر چکرانے لگا، دماغ میں درد رہنے لگا، ایسا محسوس ہوتا جس سے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتا تھا، اور ادھر زاہدہ کا اصرار روز بروز بڑھتا جا رہا تھا کہ خدا کے لیے جلدی کرو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، زہر کھا کر مر جاؤں گی، میں یہ ذلت اور بدنامی کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر کار کوئی چارہ نہ دیکھ کر عماد نے اقرار کر لیا کہ وہ زاہدہ سے ضرور شادی کرے گا۔ اس نے زاہدہ کے آنسو پونچھ ڈالے، وہ مسکرانے لگی، خوشی سے کھل اٹھی۔ اب کیا غم تھا؟ پہلے سمجھتی تھی شاید عماد شادی کرنے سے کترا رہا ہے کہ اس سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اب یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے،
اس کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہے۔ زاہدہ کو علم نہ تھا کہ عماد شادی شدہ ہے۔ اس نے یہ حقیقت خاص طور پر زاہدہ سے چھپائی تھی، صرف اتنا بتایا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی سے اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس لیے وہ اقرار سے پہلے نہیں کرتا رہا ہے۔ جس روز عماد زاہدہ سے ملنے آیا، کالج میں چھٹی تھی۔ عماد کا باپ کسی کام سے حیدرآباد آیا ہوا تھا۔ عماد نے ڈرائیور سے جیپ کی چابی لی اور کہہ دیا کہ بابا سے کہنا کہ میں جیپ لے کر جا رہا ہوں، ایک دوست سے ضروری ملنا ہے، شام کو واپس آ جاؤں گا۔ وہ جیپ لے کر زاہدہ کے پاس آیا، کہنے لگا چلو آج تم کو وہ گھر دکھا لاؤں جہاں تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، اپنا گھر دیکھو گی، بہت خوش ہو جاؤ گی کہ میں نے تمہارے لیے کیسا سجایا ہے، چلو جلدی چلو، شام کو واپس بھی آنا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خمار بھرا ہوا تھا۔ زاہدہ نے برقع پہنا اور جیپ میں آ بیٹھی۔ عماد بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، جیپ بھی بہت تیز رفتاری سے چلا رہا تھا، مگر کچھ پریشان تھا۔ وہ زاہدہ کو ایسے حسین خواب دکھا رہا تھا جیسے اس کو خود بھی ان خوابوں پر یقین نہ ہو، جیسے وہ بلوری سچ بول کر اس کا اور اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ زاہدہ حیران بیٹھی بار بار پوچھتی تھی، عماد تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آج تم نے پی لی ہے؟ گاڑی بار بار ریکنگ کی طرف لے جا رہے ہو، کیا تم کو ڈر نہیں لگ رہا؟ دریا لبالب ہے۔ عماد مسکرا کر کہنے لگا، جب جان دینی ہی ٹھہری تو پھر ڈرنا کیسا؟ اگر تمہاری زندگی میری ہے تو پھر وہ میری ہے، کیوں اس کو اتنا سنبھال کر رکھتی ہو؟ اگر میری خاطر یہ زندگی چلی جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آخر تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور محبت قربانیاں مانگتی ہے۔ ایسی باتیں پہلے تو کبھی تم نے نہیں کی۔ میں نشے میں نہیں ہوں، تو پھر تمہارے الفاظ کیوں بے ربط ہوئے؟ بے ربط ہوئے جاتے ہیں، یہ محبت کا خمار ہے جس میں ڈوب کر آدمی وہ سب کچھ کہہ جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، ورنہ سب ہوش بے باں تم کو اعتبار نہیں ہے مجھ پر۔ یہ کہتے کہتے عماد کے ہاتھوں سٹیئرنگ پر بے قابو ہونے لگے۔ جیپ عین پل کے درمیان جھولنے لگی۔ سامنے آتے ہوئے کانسٹیبل نے عورت کی چیخیں سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، عماد خدا کے لیے مجھے بچاؤ، یہ کیسا مذاق ہے؟ ہم مر جائیں گے، مریں گے تو اکٹھے نہ۔ کیا مرنے سے ڈرتی ہو اور کہتی ہو کہ تم سے محبت کرتی ہوں؟ مر بھی سکتی ہوں۔ اسی وقت جیپ پل سے لڑکتی ہوئی پانی میں جا پڑی۔ کانسٹیبل چشمدید گواہ تھا، وہ بھاگ کر آیا۔ اس نے دیکھا لڑکی برقع پہنی تھی اور پانی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ زندگی بچانے کو ہاتھ پیر مار رہی تھی مگر اس کو تیرنا نہ آتا تھا۔ اس کی بے بسی قابل دید تھی۔ وہ فضا میں ہاتھ بلند کرتی تھی اور پانی کا تند ریلا اس کو نیچے موت کی وادی کی طرف کھینچ لیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ پولیس کا سپاہی مدد کو پکارتا، زاہدہ اس کی نظروں کے سامنے گم ہو گئی۔ عماد البتہ تیرتا ہوا کنارے تک آ پہنچا تھا، پھر وہ بھی کنارے تک پہنچ کر ڈھہ گیا اور سپاہی نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ مدد کے لیے 2 آدمی اور بھی آ گئے تھے۔ زاہدہ کی لاش کی تلاش ہوئی، لاش جلد ہی مل گئی۔ موت نے اس کے وجود کو تنکے کی طرح ہلکا پھلکا کر کے سطح پر اچھال دیا تھا اور اب وہ گلاب کے مرجھائے پھول کی مانند پانی میں تیر رہی تھی۔ لاش پہلے پولیس اسٹیشن پھر ہسپتال لے جائی گئی۔ پوسٹ مارٹم ہوا۔ ڈاکٹر نے انکشاف کیا، زاہدہ کو تنہا موت کے منہ میں نہیں دھکیلا گیا بلکہ اس کے پہلو میں ایک ننھی سی کومپل بھی تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں عماد جب اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکا تو مجبور ہو کر اس کو موت کی بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے بھی اس سلسلے میں تفتیش کی ہوگی، مگر وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا اور اس معاشرے میں دولت مند ہونا سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ عماد کے دوست البتہ یہ کہتے تھے کہ عماد بے قصور ہے۔ کافی عرصے تک وہ پاگل سا رہا، اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اتفاقی حادثہ ہونے کے باعث زاہدہ کی اچانک موت کا غم تھا یا احساس جرم، مگر یہ بات تو مسلم ہے کہ وہ زاہدہ کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ اب زاہدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر اس کا غم تو رہتی دنیا تک رہے گا جب تک عماد زندہ ہے۔ یہ دکھ دیمک بن کر اس کی روح کو چاٹتا رہے گا کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے زاہدہ ابدی نیند سو گئی تھی۔ جب زاہدہ کی نیلگوں لاش اس کی ماں نے دیکھی تو اس کے بین عرش تک جاتے تھے۔ وہ صدمے سے بے حال ہو گئی۔ اس کے سامنے اس کی جل پری سو رہی تھی اور پڑوسنیں چہمگوئیاں کر رہی تھی کہ شازیہ کو اس کی بے وفائی کی سزا ملی ہے۔ جس مرد نے بھی اس کو گھر میں بسایا اور سہارا دیا، وہ اسی کو تڑپتا چھوڑ کر دوسرے کا دل آباد کرنے کو چل دیتی تھی۔ آج اس کی اپنی پیاری بیٹی کا دل ویران کر کے کسی انجانے نگر کو آباد کرنے جا چکی تھی۔ ہر ماں کو چاہیے کہ وہ نیک اتوار رکھے اور ہر بیٹی کو صداقت کے رستے پر چلنے کی توفیق دے۔
اس واقعے کو عرصہ گزر چکا ہے مگر ابھی تک ہمارے اہل محلہ کے دلوں میں رنج باقی ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔